بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشا ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف سڈنی بیچ حملے میں بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار، ریاستی سرپرستی بے نقاب، تو دوسری جانب پاکستان کو بھی سرحد پار دہشت گرد عناصر سے مستقل خطرات کا سامنا ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کھلی مخالفت اور طالبان کو بھتہ دیتے ہیں. اس پر امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ عوام اپنے حقوق کی بازی کے لیے پرجوش ہیں. اگر حکمرانوں نے عوام کی آواز نہیں سنی تو عوام کا سمندر انہیں اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کرے گا. کیا ایسا ہی کچھ ہو پائے گا اور کیا کوئی عوامی انقلاب آ پائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب سے ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سڈنی بیچ حملے میں بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز قرار، ریاستی سرپرستی بے نقاب تو ہو گئی، لیکن کیا عالمی دنیا کا گھیرا بھی بھارت کے گرد تنگ ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی شاہد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا میں بات کروں. دہشت گردی جہاں بھی ہو اور جیسے بھی ہو وہ قابل مذمت ہے. وہ شاعر نے کہا کہ بہت دنوں سے یہ مشعلہ سیاست کا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں، بہت دنوں سے یہ شغل حکمرانوں نے کہ دور ملکوں میں قحط بوائیں. تو یہ ایک بیماری ہے حکمرانوں میں، بہت سارے حکمران. بھارت کے حکمران خاص طور پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور یہ عمل جیسے بھی ہو قابل مذمت ہے. انہوں نے پہلے وہاں دہشت گردی کرائی ہے، وہ بندہ بھارتی یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مسلمان بھی تھا. مسلمانوں پہ بھی یہ بہت زیادہ الزام آ رہا ہے کہ مسلمان یہ، ہمیں اسے کسی طرح روکنا ہوگا. ہم جو کام کرتے ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو رہنا قریبی عزیز جو ان ملکوں میں مائگریٹ کر گئے ہیں نا، ان کے لیے یہ بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن بچایا بھی تو، اور یہ مسلمانوں پہ الزام. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، وہ مسلمانوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا، لیکن یہاں بچانے والا، قربانی دینے والا بھی تو ایک مسلمان ہی تھا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان اس میں انوالو کیوں ہوتے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے. میں کافی عرصہ پہلے چائنا میں پھر رہا تھا، تو ایک ہوٹل سے میں واپس جانے لگا تو وہ خاتون مجھے کہتی ہے جو ٹور آپریٹر تھی کہ کہاں جانا ہے. میں نے کہا کہاں ہوٹل تک. کہتی ہے نو نو دس از دا ایریا آف مسلمز، بی کیئرفل، ٹیکسی پہ جاؤ، پیدل نہ جانا. یہ ایک امپریشن کیوں بن گیا ہوا ہے، یہ ہمیں افسوس ہے. اب ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن 2 دن بغیر وجہ سے بھارت نے شور مچایا. خود کرنا اور خود ہی اس کے بعد شور مچانا، وہ جو ہماری رپورٹ تھوڑی سی بگڑ گئی ہے نا، اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عالمی سطح پر بھی اور اپنے ملک میں بھی جو دہشت گردی کے جو اس کے محرک ہے نا، ان کے خلاف کام کرنا چاہیے اور بھرپور مذمت کرنی چاہیے جہاں بھی ہو. پاکستان کو اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. جس پہ بھی دہشت گردی والے کا کوئی ملک نہیں ہوتا. میں نہیں مانتا کہ وہ بھارتی ہے یا پاکستانی ہے یا افغانی ہے، اس کا کوئی ملک نہیں. وہ دہشت گرد ہے، اسے دنیا میں جگہ نہیں ملنی چاہیے کہیں بھی. میں تو اس بات کا پوری طرح حامی. اچھا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، جیسے کہ پروفیسر ڈاکٹر تنویر صاحب نے کہا ہے کہ دہشت گرد کا نہ کوئی ملک ہے نہ ہی کوئی مذہب ہے، لہٰذا اس کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن جب ہو جاتی ہے ایسی واقعہ تو اسی نظر سے بار بار دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے نا، وہاں پہ واقعہ ہوا ہے، ایک مسلمان نے کیا، دوسرے مسلمان نے بہت سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور آسٹریلیا کے لوگوں کو بچایا، لیکن اس کے باوجود جو بات ہو رہی ہے وہ مسلمانوں پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. جبکہ اسی جگہ پہ قبرستان میں سور کے جو پارٹس ہیں وہ بکیر کر وہاں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے نفرت انگیزی جو ہے اس واقعے کے بعد پھیلائی جا رہی ہے. کیا اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ نفرت کو مزید تقسیم نہیں کریں گے اور مزید انتشار کو ہوا نہیں دیں گے؟
اچھا دیکھیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں پہلے تفصیل بتاؤں کہ یہ واقعہ اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہنوکا کا تہوار تھا. جی ہاں. اور ہنوکا کا تہوار یہ ہے کہ یہودیوں کو جب دوسرا ان کا جو ہیکل تھا وہ بازیاب ہوا، اس پر ان کا دشمنوں کا قبضہ ختم ہوا، اور دشمنوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی عبادات کر سکتے ہو، تو ان کو جب اجازت مل گئی سیکنڈ ٹیمپل کی بازیابی کی، تو اس کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. اور یہ 8 روزہ تہوار ان کا ہوتا ہے، اور یہ خوشی کا، تشکر کا بہت بڑا تہوار ہے، اور 8 دن تک یہ تہوار یہودی مناتے ہیں. ٹھیک ہے. حملہ آور جو دونوں باپ بیٹا ہیں، دیکھیں نا، ہم بڑی آسانی سے مسلمان کہہ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ داعش، ان کی گاڑی سے داعش کے جھنڈے بھی نکلے ہیں، اور جو ابا جی تھے ان کی داعش کے ساتھ اور جو تعلقات ہیں وہ معلوم تھے آسٹریلین حکام کو، اور وہ انڈر آبزرویشن بھی تھا. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب ہم کھلے عام کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیتا ہے. بھائی وہ داعش کا دہشت گرد تھا، اور داعش تنظیم جو ہے یہ یہودیوں نے، امریکی یہودیوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف ہی، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. اور یہ جس وقت افغانستان کے اندر، یہ جس وقت مڈل ایسٹ کے اندر دہشت گردی کی جنگ کے خلاف امریکی فوجی وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے اہل تشیع کے خلاف، یعنی عراق، لبنان اور ایران کے خلاف یہ داعش کی تنظیم قائم کی تھی، اور پھر اس کو پوری سپورٹ کی، لاجسٹیکلی بھی، ٹریننگ کی بھی، اور وہ ایک بہت بڑا مانسٹر بن گئی. میں یہ بات کوئی ایویں نہیں کہہ رہا، اس بات کا اعتراف جو ہے یہ امریکہ کی جو وزیر خارجہ تھی ہیلری کلنٹن، اس نے بھی ایک تقریر میں کیا تھا کہ یہ ہمارا یہ لگایا ہوا پودا ہے، اور ہم نے یہ غلطی کی جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیونکہ داعش پرورش پا چکی، طاقتور بن گئی، تو اس نے اپنا پیغام جو ہے وہ یورپی مسلمانوں کو بھی دینا شروع کر دیا. تو جب اس کے ڈانٹے یورپ کے مسلمانوں تک پھیلے، تو پھر امریکی CIA نے یہ طے کیا کہ نہیں، اس کی حمایت سے ہمیں ہاتھ کھینچ لینا چاہیے. اب داعش جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ افغانستان ہے، اور پاکستان اس حوالے سے پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ داعش، TTP، خراسان، یہ سارے گروپ جو ہے یہ افغانستان میں دہشت گردی، افغانستان میں بیٹھ کر دہشت گردی کر رہے ہیں، اور ان کا پہلا نشانہ جو ہے وہ پاکستان ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگلی بات، یہ جو جس مسلمان نے بچایا ہے ان کو، احمد، یہ ایک 40+ ایئر کا ایک شامی مسلمان ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور یہ پھل فروش ہے. اس نے جو ایک عظیم الشان کردار ادا کیا ہے، جو کہ جس سے مسلمانوں کے امن پسندی کا اور دہشت گردی کے خلاف ہونے کا ایک بہت بڑا واقعہ اس کو لیا جا رہا ہے. اور یہ پورا جو آسٹریلین پریس ہے، ویسٹرن پریس ہے، وہ بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے امیڈیٹلی، یعنی آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو سب سے پہلے جو بیان کیا ہے وہ یروشلم پوسٹ نے کیا ہے، انڈیا نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. اس کو سب سے پہلے جو بیان کیا اور اس واقعے کو لیا اور پاکستان پر اس کا الزام لگانے کی کوشش کی وہ یروشلم پوسٹ ہے. یروشلم پوسٹ سے اس واقعے کو اٹھایا انڈیا نے، اور پھر افغانستان کے سوشل میڈیا نے اٹھایا، اور پھر پاکستان کے بھی کچھ لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ اس مہم میں شامل ہو گئے کہ یہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر پاکستان نے امیڈیٹلی اس کا کاؤنٹر کیا، اور بڑا افیکٹولی کاؤنٹر کیا. اور ظاہر ہے جھوٹ کے کیونکہ پیر نہیں ہوتے، تو پھر یہ چیز کھل گئی کہ اس دہشت گرد باپ بیٹے کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا ایک لحاظ سے کسی مسلمان سے بھی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق
داعش سے ہے جس کو کوئی مسلمان جو ہے مسلمان نہیں مانتا ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات احمد الاحمد جو ہے اس طرح اس نے مسلمانوں کا حقیقی اسلام کا حقیقی مسلمانوں کا جو چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے آگے جو ہے وہ پیش کیا ہے اور یورپ نے امریکہ نے اس کو قبول کیا ہے. اور آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ نتن یاہو نے بیان دیا امیڈیٹلی یروشلم پوسٹ کے بعد کہ یہ جو واقعہ ہے اینٹی سیمیٹزم کا یہودیوں پر دہشت گردانہ حملے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے خلاف اسرائیلی شہریوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف دہشت گردوں کو ہمت پڑی ہے. اس کا امیڈیٹلی ریبٹل کیا آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے ہرگز نہیں. انہوں نے اپنے اس فیصلے کا دفاع کیا کہ انہوں نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے. اور نیو ساؤتھ ویلز کے جو وزیر اعظم ہیں وہ امیڈیٹلی ہسپتال میں گئے اور انہوں نے وہاں پر احمد الاحمد کے ساتھ تصویر کھنچوائی اور اس کو وائرل کیا اور انہوں نے کہا میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے عظیم آدمی کے ساتھ تصویر بنا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آسٹریلیا میں ایک این جی او نے فنڈ ریزنگ کی مہم شروع کی اور 24 گھنٹے کے اندر اس کے اندر 13 لاکھ آسٹریلین ڈالر جمع ہو گئے جس میں 1 لاکھ امریکی ڈالر جو ہے وہ ایک امریکہ کے بلینئر نے بھی دیے ہیں. اب تو خیر اس واقعے کو خاصی دیر ہو چکی ہے تو اب وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوگی. تو اس واقعے یہ دیکھیے کہ اس واقعے کے اندر مسلمانوں کا اچھا چہرہ بھی سامنے آیا ہے. یہی میں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. دیکھیے پروفیسر ڈاکٹر تنویر صالح صاحب جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا کہ یہ ایک داعش کا بندہ تھا. امریکہ کے ہاتھ سے داعش نکل گئی, ہمارے ہاتھ سے طالبان نکل گئے اور ہم لوگ بھی دہشت گردی کا مسلسل شکار چلے آ رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ دہشت سرحد پار کی جو عناصر ہیں ان سے مسلسل پاکستان کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے. اب پاکستان کو بھی اس دہشت گردی کا سامنا ہے اور عالمی جو قوتیں ہیں, عالمی جو دنیا ہے وہ بجائے اسرائیل اور بھارت کے اس گٹھ جوڑ پر جو ہے وہ شکنجہ کسنے کے وہ اس کو اگنور کر رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا عالمی دنیا کو جو ہے اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے تو ہی یہ جو عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے دہشت گردی اس پر قابو پایا جا سکے گا؟ اصل میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا ان پہ آپ ان کا ماضی دیکھیں ساری امریکہ نے کھڑی کی ہیں اور امریکہ کا بنیادی کردار ہے انہیں ڈیولپ کرنے میں. جب وہ اس کے بس سے باہر ہو جاتی ہیں, جب وہ خود سر ہو جاتی ہیں, پھر امریکہ شور مچاتا ہے. یہ تو امریکہ کو شروع سے چاہیے کہ ان کی سرپرستی نہ کرے. اس کی سرپرستی کی وجہ سے اتنی جگہ اسلحہ سارا امریکن ہے, جہاں بھی یوز ہوتا ہے دہشت گرد تنظیمیں امریکہ کا اسلحہ ہی آپ کو نظر آئے گا. امریکہ خود انہیں فیڈ کرتا ہے, خود ہی انہیں مارتا ہے اور خود ہی انہیں پھیلاتا ہے. تو یہ اب جب تک امریکہ خود کو کنٹرول نہیں کرے گا دنیا میں کہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چینی صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی برداشت کی ایک حد ہے, اگر وہ ختم ہو گئی بھارت اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو دیکھتے ہوئے تو پھر اسرائیل بھی جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر کوئی ریاستی دہشت گردی کے اندر صف اول میں ہمیں کھڑا نظر آتا ہے تو وہ ریاست اسرائیل اور اس کی زائنسٹ قیادت ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں ان سب کا ابا جو ہے اور اماں جو ہے وہ امریکہ ہے. انہوں نے بہت پیاری یہ بات کہی ہے. تو میں اگر آپ کو تھوڑا سا تاریخ میں لے جاؤں تو ریاستی دہشت گردی کی جو اماں اور ابا ہے وہ برطانیہ تھی جس نے اسرائیل کی ریاست کی نجائز ولادت کرائی. جی ہاں, بالکل اسی طرح جیسے کشمیر کی کرائی. اور پھر اس نجائز بچے کو گود لیا امریکہ نے اور اب امریکہ اور برطانیہ
یہ دونوں مل کے اس ناجائز بچے کو پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اس کو طاقت دے رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی جان فشانی کے ساتھ اس عالمی دہشت گرد کے خلاف سینہ سپر ہے. اور 2 سالہ جو جنگ گزری ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے جس قدر جان فشانی کے ساتھ، جرت اور ہمت کے ساتھ اس دہشت گرد ریاست کا اور اس کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقابلہ کیا ہے، پوری دنیا اس کی گواہ ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے فلسطینیوں کی حمایت نہیں کی. کرسچن ورلڈ، امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ تو اسرائیل کی مدد کر ہی رہے تھے، یہ تو فلسطینیوں کی مدد نہ کرنے والے ممالک تھے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عربوں نے بھی اپنے بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا اور باقی مسلمان ممالک نے بھی فلسطینیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا، جب تک جو ریاست دہشت گرد ہے اس کے خلاف ایک ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف لڑنے والوں کی عملاً مدد نہیں کی جائے گی، دنیا میں دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ دہشت گرد اور دہشت گردی یہ قراردادوں کے پاس ہونے سے، بیانات دینے سے نہیں ختم ہوگی. اس کے لیے آنی ہاتھ درکار ہے، اور وہ ہاتھ جو اس وقت پاکستان ٹی ٹی پی کے خلاف اور تحریک طالبان افغانستان کے خلاف پاکستان جو استعمال کر رہا ہے، وہی ایک راستہ ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کا اور دنیا کو یہ بتانے کا کہ دہشت گرد جو ہے وہ قراردادوں سے ماننے والے نہیں ہیں. اور یہ جو اب آسٹریلیا میں واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس سے بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دہشت گردی کی جڑیں جو ہیں وہ افغانستان میں بھی موجود ہے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے. جی، جیسے مصطفی کمال پاشا صاحب نے پروفیسر ڈاکٹر تنویر صالح صاحب کہا ہے کہ فلسطین جیسے تنہا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہے، اسی طرح دہشت گردی کے خلاف پاکستان تنہا جو ہے وہ لڑ رہا ہے اور دنیا کے لیے اپنے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے بھی لڑ رہا ہے. لیکن اس کی جو ساتھ دے رہا ہے وہ چین کے علاوہ بہت کم جو ہے وہ نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت جب یہ صورتحال ہے دیر اندازی کی پاکستان کے لیے اور دہشت گردی کی، تو ہمیں ساروں کو متحد ہونا چاہیے، بالخصوص اندر سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور حکمرانوں کو. لیکن یہاں تو وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک کے بعد ایک بیان آ جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کھلی مخالفت اور طالبان کو بتا دے رہی ہے. جب وزیر دفاع یہ بیان دے گا کہ جناب یہ کچھ فلاں کر رہی ہے، تو بھئی کرے پھر کاروائی ان کے خلاف، جو بھی آپ بتا کہہ رہے ہیں اور کس کو بتا رہے ہیں. یہ چیز تو فیلڈ مارشل کو بھی پتا ہوگی، سب کو پتا. یہ کیا روز ایک نیا بیان دے کے خواجہ آصف کس کے لیے دیتے ہیں اور کس کو بتاتے ہیں؟ یہ افسوس کہ ہم اپنے مخالفوں کو انوالو کرتے ہیں کسی نہ کسی میں. پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی میں نہیں سمجھتا ایسی ہے جو طالبان کی حامی ہو. یہ ٹھیک ہے کہ نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ تحریک انصاف چاہتی تھی کہ مذاکرات سے حل کیا جائے، وہ نہیں چلا. انہوں نے طالبان جو تھے ان کا حل یہ ہے کہ انہیں کرش کیا جائے کسی طرح. لیکن آپ دیکھیں یہ نفرت جو ہے نا ہر جگہ ہوتی ہے. آپ اسرائیل میں بھی غور کریں، اسرائیل کی اگر آج کی صورتحال آپ دیکھیں، وہاں 2 گروپ ہیں باقاعدہ، بغیر ناغے کے وہاں مسلمان بھی اپنی کاروائیاں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ مرتا ہے، اور وہ جو مرتا ہے یہودی مرتا ہے. وہ جن ماؤں کے بچے مرتے ہیں نا، وہ مائیں یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ماؤں کے بچے ماؤں کو بڑے عزیز ہوتے ہیں، وہ روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں. یہودیوں میں بھی ایک لابی ہے جو اپنی حکومت کے خلاف ہے کہ یہ حکومت ہماری دہشت گردی کی کیوں سپورٹ کر رہی ہے. چنانچہ ہمارے 52 ملکوں میں بے حسی اس قدر زیادہ ہے کہ یہ 52 ملک کے مسلمان ہیں جو کلیئر مسلمان ہیں، ان میں شاید ہی کو کھل کے سپورٹ کرے. ان کے مفادات ہیں،
یہ امریکہ اگر کسی گھر بول پڑے تو یہ ساتھ شامل باجے کی طرح تھوڑی دیر شامل ہوتے ہیں، ادروائز بالکل کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں بٹاتے. ضرورت ہے کہ ہم یونانی مسئلے اس بات کے خلاف بولیں. آپ کو وہاں سے یہودیوں میں بھی ایسے بندے ملیں گے کہ جو یہودی سپورٹ کر رہے ہیں نا، اگر آپ کھل کے بات کریں نا تو یہودیوں میں بھی ایسے بندے آپ کو ملیں گے جو آپ کے موقع کی حمایت کریں گے. دہشت گردی میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہے. دہشت گرد کسی ملک کا شہری نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ آمی ہاتھوں سے نپٹا جائے، لیکن اس کے لیے پہچان ہونی چاہیے. کون دہشت گرد ہے یہ نہیں کہ الزام دے کے بندے مارنے شروع کر دیے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، یہ جناب ہمارے وزیر دفاع جو ہے وہ ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہیں. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے، تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے اداروں میں ابھی بھی موجود ہیں اور وہ عمران خان کو دوبارہ لانے کے لیے کوشاں ہیں. آپ حضور کیا کہتے ہیں وزیر دفاع کے ایسے بیانات، جبکہ ایک بڑا ادارہ ان کے ہاتھ میں، ایک معتبر ان کے پاس ایک پوسٹ ہے، یہ کام ان کے ٹھیک کرنے کے ہیں کہ بتانے کے، اور کس کو بتاتے ہیں یہ نہیں جواب دے رہے ہمارے مہمان گرامی کہ یہ کس کے لیے بیان دیتے ہیں، یہ کس کو بتاتے ہیں؟ اچھا شاہد ندیم صاحب، میری کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یہ ایک حوالے سے خوش ہے عمران خان سے. ٹھیک ہے. وہ خوشی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے نشانے پر جو ہے وہ فوج اور فوج کے سپہ سالار کو رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فیلڈ مارشل کو ان کا توپوں کی طرف ہے. تو اس حوالے سے یہ حکمران اتحاد جو ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر، وہ خوش ہے کہ عمران خان جو ہے اس کی تمام جو تنقید، تان و تشنیع ہے، گالی گلوچ ہے، وہ دوسری طرف ہے، اور یہ جو ہے یہ مزے لوٹ رہے ہیں اقتدار کے. ایک یہ نقطہ لگا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ عمران خان کو اور عمران خان کے بیانیوں کو ریاست دشمنی سمجھتی ہے، اور اس کو کلیئرٹی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریاست کو بالکل کلیئرٹی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ریاست کے ساتھ مل کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ان کی یہ مجبوری بھی ہے کہ یہ ریاست کے بیانیے کو سپورٹ کرے، اور یہ نہیں کر رہے، جو یہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. تو اس لیے یہ کبھی کبھی ایسے بیان دیتے ہیں جو کہ اسی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ کھل کے عمران خان کو دشمن ریاست قرار بھی نہیں دیتے، اور کھل کے یہ اس کے ساتھ سیاست بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، وہ مخمسے کا شکار ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو وہ کیا سمجھے. حالانکہ ریاست جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ کلیئرلی بیان کر چکی ہے کہ عمران خان جو ہے، اور کیونکہ ریاست جو ہے وہ فور فرنٹ پہ دہشت گردوں کا سامنا کر رہی ہے، ریاست فور فرنٹ پہ ہندوستان اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کا سامنا بھی کر رہی ہے اور مقابلہ بھی کر رہی ہے، قربانیاں بھی دے رہی ہے. تو ریاست کو تو یہ بالکل معلوم ہو چکا ہے کہ اندرون ریاست، اندرون ملک کون کون کیا کیا کر رہا ہے. جبکہ ہماری جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر سارا صاحب، جو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا ہے کہ ریاست جانتی ہے، عوام کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. شاید اسی لیے امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ عوام اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے پرجوش ہیں. اگر حکمرانوں نے عوام کی آواز نہیں سنی تو عوام کا سمندر انہیں اقتدار کے ایوانوں سے نکال باہر کرے گا. کیا واقعی ایسا کچھ ہو پائے گا اور کوئی عوامی انقلاب جو ہے وہ آ پائے گا اس ڈپلی یا دوغلی پالیسی کھیلتے ہوئے حکمرانوں کے خلاف؟ میں دو تین باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں.
ایک تو اچھی اور درمیانی یا کمزور حکومت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حکمران جو اہم پوسٹیں ہیں ان پہ پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگ ہی رہتے ہیں. جو درمیانی اور کمزور حکومتیں ہیں نا اس میں ہر حکومت ہر جو تگڑا آدمی ہے اس نے اپنے پاس کچھ اپنے ساتھ کچھ بمبو رکھے ہوتے ہیں جو صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ شور مچائیں, اللہ اللہ کریں, نعرے لگائیں اور عوام میں ایک امپریشن بنانے کی کوشش کریں. اس حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے بہت سی اہم پوسٹوں پہ بھی بمبو لگائے ہوئے ہیں وہ جنہیں عقل شعور کم ہے. ریاست بھی انہیں میں سے ایک ہے. بڑے سینئر پالیٹیشین اپنی جگہ ان کی سینئرٹی, لیکن ان میں عقل کی بہت زیادہ کمی ہے. وہ جو باتیں کرتے ہیں نا بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک تو وہاں اہم ہوتا ہے وہاں کچھ سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے تھا جس کا کبھی کبھار بیان ہو لیکن جو بیان ہو اس میں وزن ہو. دوسرا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں نا کسی پہ الزام لگانے سے پہلے آپ یہ روز کہہ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف یہ کر رہے ہیں, تحریک انصاف ان کا ٹارگٹ ہے اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور ان کا تحریک انصاف پہلے فوج سے نہیں لڑ رہے, فوج ساروں کے لیے قابل احترام ہے. فوج کے بارے میں کوئی بڑا سوچ بھی نہیں سکتا کہ فوج کے بارے میں کوئی غلط بات کرے. چند جرنیل جن سے ان کا ذاتی رفت چل رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ کون کون سے ذاتی آپس میں یہ ذاتیات کی جنگ چل رہی ہے. اس میں نہ فوج انوالو ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی. عمران خان ورسز چند جرنیل ہے, اس کے علاوہ کوئی میں نہیں سمجھتا جائیں گے. آج وہ جرنیل ہٹ جائیں تو فوج ساروں کے لیے آج بھی قابل قبول ہے, کل بھی اسی طرح کوئی بندہ سوچے گا بھی نہیں. عمران کو ہٹا دیں تو آپ کو سیاست میں کوئی بات نظر نہیں آئے گی فوج کے خلاف. تو یہ کہنا کہ عمران اور موجودہ حکومت جو ہے نا یہ پپٹس کی ہے بیسیکلی. ان میں خود میں کوئی جرت ہے نہ فیصلے کی انہیں اجازت ہے. فیصلہ فوج کرتی ہے, جو کر دیتی ہے انہوں نے اسے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں, ان انٹرسٹ کو بات بھی کر رہے ہیں اور ان کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. میرا خیال ہے جس قدر انہوں نے فائدے اٹھائے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو سارے جیل جانے والے تھے. انہوں نے خود کو بچایا ہے اور وہ بچانے کے بعد کسی طرح اپنے لیے جگہ بنا دی ہے. وہ تو موج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہیں بلکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی بقا بنی ہوئی ہے اس رفٹ میں. مصطفیٰ کمال پائے صاحب آخری وہ جو بات تھی وہ رہ گی, کیا اس صورتحال میں امیر جماعت اسلامی کا بیان واقعی جو ہے وہ مؤثر ہے کہ جناب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں عوام جو ہے وہ پرجوش ہو چکے ہیں کے لیے؟ جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر سارا صاحب کچھ کہنے لگے. بات یہ ہے کہ عوام موقع کی تلاش میں ہے, لوگ خوش نہیں ہیں. جماعت اسلامی عملی طور پہ وقت اپنا کھو چکی ہے, ڈکلائننگ پارٹی ہے. اسے آپ کہیں جو بھی, میرے بہت سے دوست ہیں شاید وہ یہ سن کے ناراض ہوں گے لیکن ڈکلائننگ پارٹی ہے. جماعت اسلامی کے کہنے پہ کوئی باہر نہیں آنے لگا اور جماعت اسلامی کبھی خود باہر رسک بھی لے گی خود باہر نکالنے کا. یہ عوام ہے, عوام میں یقیناً ریزسٹنس ہے اور وہ موقع اگر کو مل گیا تو شاید ان جو بندے اس وقت حکمران ہیں ان کے لیے شاید پناہ کی جگہ بھی نہ ملے. جی جی چاہے کوئی پارٹی سیاسی پارٹی جو ہے وہ نہ اس کی ویلیو ہو یا وہ کمزور ہو چکی ہو, لیکن بات تو میرے جماعت نے آج جو کی ہے وہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے جس کا تائید پروفیسر ڈاکٹر تنویر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت عوام پرجوش ہے, وہ انتہائی مایوس ہے اور مایوسی کی حالت میں ہی انقلاب آتے ہیں. عوام باہر نکلتی ہے اکٹھے ہو کے بغیر قیادت کے بغیر کسی کے, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال واقعی آ گئی ہے جس کی نشاندہی میرے جماعت نے کی ہے اور کسی بھی دن اگر حکمرانوں کا تو ایسا ہی کچھ ہوگا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ انقلاب تو صرف پی ٹی آئی آ سکتی ہے,
انقلاب تو صرف پی ٹی آئی لا سکتی ہے بقول پروفیسر صاحب کے. اچھا. اور 2 سال سے ان کا جو لیڈر ہے اس کو تن کے رکھا ہوا ہے جیل کے اندر, تو 2.5 بندے نہیں باہر نکل رہے. یہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. اور جماعت اسلامی جو ہے اس کا پچھلے دنوں جو اجتماع ہوا ہے, آپ وہ باہر کے الیکشن بھی سنا آ رہی ہے پی ٹی آئی ہے. کیوں جی, جماعت اسلامی تو ڈکلائن میں ہے اور عروج پہ تو پی ٹی آئی ہے. 2.5 بندے نہیں باہر کر سکی. 2 سال تو تن کے رکھے ہے. اور انقلاب جو ہے وہ یہی لے کے آن گے, ان کے جو ممدو ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے یہ انقلاب لے کے آن گے جہے 2.5 بندے نہیں کٹ سکتے. جی جی کرتے ہیں سیٹ پاور کے حوالے سے انقلاب ان کے جیل چ رکھا نے اور انقلابی لیڈر جہاں نہیں پھرتے ہیں. اگلی بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت پبلک جو ہے وہ تکلیف میں ہے. موجودہ حکمرانوں سے جو معیشت ہے وہ نہیں سنبھل پا رہی, اور اس معیشت کو برباد کرنے کی جو بنیادیں تھی وہ ان کے لیڈر نے رکھی تھی جو اب جیل میں سڑ رہا ہے. کیوں جی پروفیسر تنویر صاحب, صادق صاحب وہ کہہ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. میری بات پوری ہونے دیں, میری بات پوری ہونے دیں. اچھا, جماعت اسلامی عوامی تائید نہیں رکھتی, یہاں تک بات درست ہے. لیکن یہ کہنا بغض کے اندر, یہ بغض بول رہا ہے, یہ میرے خیال میں یہ اپنے کسی زمانے میں یہ لیفٹسٹ رہے ہوں گے تو یہ اب بغض اپنا نکال رہے ہیں. جماعت اسلامی پاکستان کی واحد منظم جماعت ہے جو کوئی بھی بیانیہ تشکیل دینے میں ایک اہمیت رکھتی ہے, لیکن سیاسی میدان کے اندر اسے عوامی تائید حاصل نہیں ہے. یہ بات یہاں تک درست ہے. لیکن اگر تنظیمی اعتبار سے دیکھا جائے تو واحد جماعت اسلامی ہے. تنظیمی جماعت کو کیا کرنا جو کہ طاقتور حلقوں کے سر پہ ناچتی پھرے, سارے لوگ جانتے ہیں یہ کس کی جماعت ہے, کس کے کہنے پہ بول جاتی ہے اور کس کے کہنے پہ واپس چلی جاتی ہے. لیکن جو بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ جناب انہوں نے بات عوام کی ہے وہ ٹھیک کی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے درست بات کہی ہے کہ عوام مشکل میں ہے اور عوام اپنے حقوق چھین لیں گے. کتابی طور پر تو یہ بات درست ہے, لیکن ہماری تاریخ یہ ہے اس خطے کی کہ یہاں پر انقلابات نہیں آتے, یہاں پر فوج آتی ہے. آپ کوئی بھی تحریک چلائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر فوج آ جائے گی اور پھر یہاں پر وہ 10-10 سال کا ایک سپیل جو ہے آمریت کا وہ غالب آ جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاستدان ہوش کے ناخن لیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تنویر صادق صاحب میرا سوال نہیں, آخری سوال اور وقت محدود, آخری سوال آپ سن لیجئے. انقلاب آئے عوام کے ذریعے ہے, عوام فوج کو پسند کرتی ہے جی, جو سیدھی سی بات ہے, عوام فوج کے ساتھ ہے. اگر فوجی انقلاب بھی آتا ہے اور فوج آ جاتی ہے ان آزمائشوں سے تو بہتر ہے نا اگر آتی ہے تو. پروفیسر آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے طریقے انصاف سے منسوخ کر دیا, میرا تعلق جماعت سے زیادہ ہے, لیکن میں فرینکلی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو تحریک چلتا ہے یا جو انقلاب آتا ہے نا یہ کسی جماعت کا محتاج نہیں ہوتا, یہ حالات کا محتاج ہوتا ہے. حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں کہ کسی وقت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں لوگ باہر آ جائیں. لوگ بڑے تانگ ہیں, کہیں بجلی کا بل, کہیں کھانے کا بل, کہیں کوئی ایک پرابلم ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیں پھاکے پڑ رہے ہیں لوگوں, اور لوگوں کو سمجھ نہیں زندہ کیسے رہیں. وہ تو کسی وقت بہانہ انہیں بن گیا تو لوگ باہر آ گئے تو یہ سارے واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور جناب محترم مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ عوام تنگ ہیں, عوام آزمائشوں سے تنگ ہے, عوام ان ہر شخص سے اس سے تنگ ہے
جو کہ عوام کو اپنے پیج پہ لانے کے بجائے اپنے مفادات کو اپنے پیج پر رکھ کر اقتدار کے مزے لے رہا ہے اور عوام کے مسائل کا تدارک کے بارے کچھ نہیں سوچ رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا ہے حالات اس جانب جا رہے ہیں کہ جہاں انقلاب جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور یہ کہنا کہ انقلاب یہاں نہیں آ سکتا, انقلاب جب آتا ہے تو وہ بتا کر تو نہیں آتا, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ انقلاب جو ہے حالات کے تناظر میں خود بخود ہی آ جاتا ہے اور سب کچھ پھر بدل جاتا ہے. لہٰذا حکمرانوں کو, فیصلہ سازوں کو اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب ہم نے دوسروں کے ساتھ, جب حکمرانوں کے ساتھ, اہل فیصلہ سازوں کے ساتھ, ہم نے عوام کو بھی اپنے پیج پر لانا ہے. اگر عوام کو یوں ہی درگزر کیا جاتا رہا, عوام کو نہ سنا گیا, عوام کی تکلیفوں کا تدارک نہ کیا گیا, تو پھر وقت ہی بتائے گا کہ کس کے ہاتھ اور کس کا گریبان ہوگا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.